إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رمضان ایک مدرسہ تھا جس کے کچھ اسباق ہیں. ایک کورس میں سے ہمیں گزارا گیا ہے اور اس کا مقصد بھی اللہ پاک نے اس کو فرض کرتے ہی بیان کر دیا تھا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہوا ہے یا نہیں پیدا ہوا، اور اس کا محل، اس کا ٹیسٹ معاشرہ ہے، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، سماج ہے، یہ اسی میں ٹیسٹ ہوتا ہے. جس طرح ہم ایمرجنسی جو لائٹ ہے وہ سارا دن لگا کے رکھتے ہیں اوکھے سوکھے ویلے کے لیے، تاکہ جب لوڈ شیڈنگ ہو، بجلی جائے تو ہماری ایمرجنسی لائٹ جل جائے، کام کرے، روشن کرے، اور جتنی دیر بجلی نہیں آتی وہ کام چلائے. لیکن آپ اس کو سارا دن لگا کے رکھیں اور جب بجلی جائے اور آپ بڑے شوق سے جا کے اسے آن کریں اور وہ روشن نہ ہو، حالانکہ اس نے وہ لائٹ بھی دی تھی چارجنگ والی، اس کی لائٹ جلتی رہی آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ چارجنگ ہو رہی ہے، لیکن وہ چارجنگ سیو نہ ہوئی ہو تو وہ لائٹ ایک دھوکہ ہے. اسی طریقے سے جو ہم شکل بناتے ہیں عبادات کی، یہ وہ انڈیکیٹر ہے جو دکھاتا ہے کہ ہم چارجنگ پہ لگے ہوئے ہیں، وہ روزہ ہو، وہ نماز ہو، وہ حج ہو. لیکن جب ٹیسٹ کی باری آتی ہے، ٹیسٹ کب ہوتا ہے؟ یا خوشی میں یا غم میں. یا خوشی میں بندہ آپے سے باہر ہوتا ہے، یا غم میں، دکھ میں، تکلیف میں آپے سے باہر ہوتا ہے. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر تقوی ہے یا نہیں. تقوی اصل میں سٹیبلائزر ہے جو وولٹیج کم بھی نہیں ہونے دیتا، زیادہ بھی نہیں ہونے دیتا. یعنی خوشی اور غمی کی کیفیت، اس میں وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنکھیں روتی ہیں، دل جلتا ہے، لیکن اس زبان سے وہی نکلتا ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. یہ ہے تقوی، وہ سٹیبلائزر کہ ہر قسم کے حالات کا دھچکا برداشت کریں. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو تمہاری جان ہی نہ نکل جائے، تمہاری کمر ہمت ہی ٹوٹ کر نہ ختم ہو جائے، تم دوڑ کر خودکشی کے لیے وہ پسٹل نہ اٹھا لو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اور اگر کوئی خوشی ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کنجر نچانا نہ شروع کر دو. تم تقوی اس کا نام. اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم انہی دونوں مواقع پر تقوی کو سب سے پہلے سائیڈ پر رکھ دیتے. کیا جی خوشی کا دن ہے، چلو چلے. دوسروں کے جنازوں پہ فتنہ کھڑا کر دینے والے، وہ جی جنازے کے بعد دعا کیوں کہی ہے، کوئی کہتا ہے کیوں نہیں کہی، کوئی کہتا ہے جی اذان کیوں نہیں دی، کوئی کہتا ہے جناب علی مردے کے آگے نعت پڑھتے ہوئے کیوں چلے ہو، کوئی کہتا ہے جی خاموشی سے کیوں چلے ہو. لیکن جب ان کا اپنا کوئی عزیز، اپنا والد ان کا فوت ہوتا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں نہیں کرتے، پھر وہ کوئی فتنہ کھڑا نہیں کرتے، کہتے ہیں یار کرنے دو. تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے کیا سیکھا اس سے. آپ نے نمازوں کے بارے میں پڑھا، سورہ معون ہے. معون کا مطلب کیا ہے؟ وہی معاونہ، کوآپریشن. جمعیت تعاونیہ کا، یہ تعاونیہ وہی معاونہ ہے. اللہ نے کہا ہلاکت اور نمازیوں کے لیے، ہلاکت اور نمازیوں.
فویل للمصلین، نماز نہ پڑھنے کے والے نہیں، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اس لیے کہ ان کی چارجنگ دیکھو، وہ لائٹ دکھا رہی ہے، انڈیکیٹر دکھا رہا ہے، چارجنگ ہو رہی ہے، بڑا نمازی بندہ ہے۔ فویل للمصلین، وہ کیا کرتے ہیں؟ جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں کہ انہیں یہ پریکٹس کیوں کروائی گئی ہے۔ ہم نماز میں آتے ہیں، آپ کو جماعت کے لیے کہا گیا ہے، آپ کو پاؤں سے پاؤں جوڑ کر کھڑا ہونے کے لیے کہا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جو ٹیڑھ پن تمہیں اپنی صفوں میں نظر آتا ہے، یہ تمہارے دلوں میں کجی پیدا کر دیتا ہے، اور یہ کجی پھر آگے چلتی ہے، اور امیر اور غریب سارے اکٹھے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، افسر اور مزدور، اس کا چپراسی، دونوں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اے آدم کی اولاد ہے، نو انسانیت، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، تم سارے ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو، تم سارے ہم کف ہو۔ پھر ہم نے قومیں اور قبیلے بنائے اس لیے کہ تم تعارف حاصل کرو، ایک ہی نام کے 10 بندے مختلف قوموں کے، تو تعارف ہو جاتا ہے، بس بڑی اتنی ساری بات لتعارف۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک قوم کسی کے قرب کا جو ہے وہ معیار نہیں، بلکہ تقوی جو ہے وہ سٹینڈرڈ ہے جس کی بنیاد پر تقرب حاصل ہوگا اللہ کسی کو عزت دے گا، قوم کی بنیاد پر نہیں دے گا، بلکہ وہ تقوی کی بنیاد پر دے گا۔ تو فرمایا کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ یہاں تم آ کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہو۔ دیکھیں جو لوگ ہندو ہیں، جب وہ مسلمان ہوتے ہیں وہ کتنے خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ وہاں ان کو وید نہیں پڑھنے دیے جاتے تھے، وہ برہمنوں کے اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے کنووں سے پانی نہیں لے سکتے تھے۔ یہاں جب وہ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سارے مسلمان ایک ساتھ میں کھڑے ہیں، کوئی مجھ سے نفرت نہیں کر رہا، ایک جگہ ہم کھاتے ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جب جو ہی باہر سوسائٹی سے نکلتے ہیں تو پتہ چلا وہی اپارتھائڈ ہے ہمارے یہاں بھی، وہی ذات پات ہے ہمارے یہاں بھی، وہی قوم پرستی ہے ہمارے یہاں بھی، تو پھر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں بھی نفاق ہی ہے، یہاں بھی ہاتھی کے دانت ہیں، جو کھانے کے اور ہوتے ہیں، دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ بندہ ہے غالباً جرمن ہے، جرمن نیشنلٹی ہے اس کی، اوریجن اس کی پاکستانی، قادیانی تھا، مسلمان ہو گیا، بچے تھے اس کے، ظاہر ہے وہ بھی مسلمان ہو گئے، لیکن مسلمانوں نے ان کو ہضم نہیں کیا۔ اب اس کی بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچے جوان ہو گئے، وہ رشتہ نہیں دیتے، دوسرے مسلمان رشتہ نہیں دیتے، قادیانی تھے نا۔ اب وہ ہو بھی گئے ہیں مسلمان، لیکن ہم قبول نہیں کرتے۔ اب وہ بیچارہ روتا ہے، کہتا ہے کہ جی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی مسلمان بچیاں مل جائیں ان کو تو یہ آگے نسل مسلمانوں کی چل پڑے، میرے اوپر گزر گئی اگر تو انہوں نے پلٹ کے ادھر چلے جانا واپس، اور آگے وہی نسل چل پڑے گی۔ اور وہ بلاتے رہتے ہیں، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے مدینے والو تمہارے لیے کوئی رستہ نہیں ہے، پلٹ آؤ۔ وہ یہی کہتے ہیں قادیانیوں تمہیں مسلمان کبھی قبول نہیں کریں گے، تم نہ گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے رہو گے۔ بہت سارے قادیانی ہیں جو شاید پلٹنا چاہتے ہیں، لیکن جو پہلے پلٹ کر آئے ان کا حال دیکھ کے وہ بھی وہیں جمنے کو چلو، مجبوری ہے۔ ہم کسی کو اس طریقے سے اپنے اندر لینے کے لیے تیار نہیں۔ سکھ مسلمان ہو جائے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی، ہم اس کی مالی مدد بھی کرتے ہیں، یہاں مسجد میں ہم کتنے کرتے ہیں، لیکن قادیانی پلٹ آتے نہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری زبان بولتے ہیں، ہم اگر ان کے لیے رستے کھولیں تو وہ واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں سب کی جو ہے وہ نفرت انگیز پڑھایا گیا، نفرت کرنا سکھا۔ عیسائی ہمارے یہاں پنجابی بولتے ہیں، ہندو ہیں سندھ کے اندر ہندو وہ سندھی بولتے ہیں، وہ ہماری زبان سمجھتے ہیں۔ ہم اٹھاتے ہیں بستر، ہم چائنا جاتے ہیں، ہم کوریا جاتے ہیں، ہم ان جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں وہ صرف ہمارا منہ دیکھ سکتے ہیں، ہماری بات نہیں سمجھ سکتے، ان کو ہم دین سمجھانے جاتے ہیں۔ اپنے محلے کے اس عیسائی کو ہم نہیں سمجھاتے، اس کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ اپنا انٹریکشن اس کے ساتھ صحیح کر لیں، اس کو انسان سمجھنا شروع کر دیں، وہ جٹ سے مسلمان ہو جائے گا۔ وہ تلے بیٹھے مسلمان ہونے کے لیے، ہمیں فکر یہ کہ یہ مسلمان ہو گئے تو ہماری نالیاں کون صاف کرے، فکر یہ۔
تو فرمایا ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کے مقصد سے ہی غافل ہیں۔ صفوں میں کھڑا کر کے چھوٹے بڑے کو، امیر غریب کو یہی سکھایا گیا کہ اللہ کے نزدیک تم ایسے ہو جیسے یہاں ہو نا تم سب برابر، ایسے حساب کتاب میں بھی برابر ہو، آپس میں باہر نکل کے اسی طرح اللہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ بندوں کے ذریعے ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ اپنے علم کی بنیاد پر اللہ نے اگر جنت جہنم کے فیصلے کرنے ہوتے نا ہمیں پیدا ہی نہ کرتا، کوئی اللہ کے علم کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کہہ دیتا بھائی تم نے جہنم میں جانا تھا، تم نے فلاں فلاں کام کرنے تھے، تم نے کرپشن کرنی تھی، تم نے قتل کرنا تھا، اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم تمہیں جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا نہیں اللہ ہم نہیں کرتے، ہم کبھی نہ کرتے۔ علم کی بنیاد پر اگر اس نے ہمارا جو بھی عمل ہے وہ اللہ کے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے، لیکن اس نے ہمیں پیدا کیا۔ فادخلی فی عبادی، جاؤ میرے بندوں میں جاؤ، وادخلی جنتی، اور ان بندوں کے ذریعے جنت میں داخل ہو۔ یہ معاشرہ ہی ہمارا جنت اور جہنم ہے، یہ زبان ہی ہماری جنت اور جہنم کی سیڑھی اور دروازے ہیں۔ غالباً حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول یہ زبان کے کہے پر بھی بندہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، تو آپ نے فرمایا معاذ تمہیں تمہاری ماں روئے، جہنم اس زبان نہیں تو بھری ہوئی ہے۔ بندہ ایک معمولی سی بات کہتا ہے جسے وہ اہمیت ہی نہیں دیتا، اور اس کی وجہ سے جنت کے بہترین علاقے سے اٹھا کر جہنم کے بدترین علاقے میں پھینک دیا جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم جب بات کرتے ہیں۔ تو یہ جنت اور جہنم ہماری چلتی رہتی ہے، ایک دن ہم جنتی ہوتے ہیں، کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں فرشتے بھی فخر کرتے ہیں ہم جنتی ہو جاتے، دوسرے دن پھر وہ ہماری ٹیم والا حال ہے، ایک دن جناب علی چیمپئنز کو مار دیتے ہیں، دوسرے دن زمبابوے سے ہار جاتے ہیں۔ بالکل مسلمان کا یہی حال ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب اس کی جان نکلی تو وہ کس حالت میں مرا ہے، وہ فائنل راؤنڈ ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، وہ فائنل۔ تو وہ لوگ اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ تو مقصد میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک تو یہ کہ تمہیں دکھانا ہے اللہ نے کہ آؤ مسجد میں اور چھوٹا بڑا امیر غریب سارے برابر ہو کے یہ سیکھو، یہ یہاں کا سبق ہے کہ تم ایک جیسے ہو، تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ ہمارے یہاں کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ رشتہ مانگنے گئے کسی کا، وہ چھوٹی ذات والے تھے جیسے کہ ہمارے یہاں رواج ہے، دوسرا چودھری تھا اس کے پاس، وہ تو اس نے ڈول ڈالا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے قوم پوچھی اس کی کہ آپ کس قوم کے؟ تو اس نے کہا کہ اپنی زبان میں اس نے کہا کہ بابا آدم کے داد پوترے کی نسل ہے ہماری، یعنی آدم علیہ السلام کا کزن تھا، اس کی نسل سے ہم لوگ۔ تو چودھری نے کہا آدم علیہ السلام تو اکیلے تھے، ان کا کزن کون تھا؟ ان کا اکیلے تھے، تینوں پھر کادا ڈارے، پھر دونوں سی آدم کی اولادیں، پھر پوچھ کیا رہے ہو تم؟ یا تو بتاؤ کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ اور بھی کوئی درجن بندے تھے تو ان کی نسل میں سے تو تم کسی کو، جب ہیں ہی ہم ایک ہی بندے کی اولاد ہیں، ایک ہی بندہ تھا اس کی اولاد ہے، تو پھر یہ پوچھنے کا کیا مقصد ہو؟ آپ کی بچی ہے، میرا بچہ ہے، دیکھ لیں کاروبار کرتا ہے، اچھا ہے، نمازی ہے، بس دے دیں آپ۔ تو نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو نماز کے مقصد سے غافل، ان کی نماز ریاکاری ہے، اس لیے کہ وہ یمنعون الماعون، وہ عام استعمال کی چیز بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، کسی کو دینے کے روادار نہیں۔ تو نماز کیا سکھاتی ہے؟ نماز جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا ہوتا ہے، ایک موٹا ہوتا ہے، تو اس میں ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے نا اپنے آپ کو، کندھے اندر کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مومن کو ڈھیلے شانوں والا بنایا ہے، صاف بنی ہوتی، تو جیسے کچھ لوگ اکڑ جاتے ہیں۔ ایک صاحب کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا، اجمان نماز پڑھی میں نے اس کے ساتھ، وہ اللہ کا بندہ اونچے قد کا تھا، میرے کانوں سے اس کی کونیاں لگ رہی تھی، ساری نماز میں نے ایسے کر کے گردن پڑی، اس نے اندر کی نہیں ہاتھ، ایسے کر کے فٹ کر دیے سریے۔
تو کسی بندے نے اسی طرح کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پاک نے مومن کو ڈھیلے شانوں والا بنایا ہو، اندر کر لیا کرو کبھی ان کو. کیا سبق سکھایا؟ تو ایک تو یہ کہ ایڈجسٹ کرنا سیکھو. کوئی غریب ہے، کپڑے اس کے کام تارے پھٹے ہوئے آ کے تمہارے ساتھ کھڑا ہو گیا تو اس سے نفرت مت کرو، اپنے آپ کو دور مت. کیوں کہا کہ جوڑو؟ کیوں کہا کہ اس غریب سے بھی کندھا جوڑو؟ اس لیے کہ باہر بھی اس کے ساتھ تعلق جوڑو. جو سیکھا ہے نا سبق یہاں، وہ باہر جا کے پریکٹس کرو. آپ کالج میں پڑھتے ہیں، لیبارٹری میں آپ سے گیسیں بنوائی جاتی ہیں، تیزاب بنوائے جاتے ہیں، فلاں فلاں فلاں. وہ کس لیے؟ کل آپ انجینئر بنتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں میں جاتے ہیں، آپ اس سب کو پریکٹس کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہاں آپ نے پڑھا، نمبر لے لیا، باہر جا کے امرود بیچنے شروع کر دی. تو اس طرح جو آپ یہاں سبق سیکھتے ہیں، اگر وہ نہیں تو پھر فوائل للمصلین. پر ایسی نمازیں جو ہے وہ ہلاکت ہیں، اس لیے کہ وہ بندے کو دھوکہ دیتی ہیں. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے میرا بڑا کریڈٹ بینک بھرے ہوں میں نے نیکیوں. اور قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. ان سے کہیے نبی کہ میں تمہیں بتاؤں، ہم تمہیں بتائیں وہ خسارے کیا سودا کرنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ جو اپنی ساری جن کی صحیح دنیا میں ہی ضائع ہو جاتی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے خزانے بھر کے بیٹھے، انہم یحسنون صنعا، اچھے اعمال کر رہے ہیں. یہی حال ہمارا. یہ جو ہم نیکی کرتے ہیں، ہمیں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بدی ہو گئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکی کر لو تمحوہا، وہ نیکی اس کو صاف کر دے، برابر کر دے، وہ اس کو برابر کر دے. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں بدی کو ریموو کر دیتی ہیں. تو کوئی نیکی کر، تو ہم نیکی بدی کرتے ہی رہتے ہیں. برے سے برا انسان بھی نیکی کرتا ہے اور نیک سے نیک انسان بھی بدی کر لیتا ہے. تو یہ چکا چلتا رہتا ہے اس تول کا. وہ جو کبھی نیکیاں بھاری ہو گئیں، کبھی بدیاں بھاری ہو گئیں. کبھی آپ نے مہینے میں اتنی نیکی نہ کی ہوگی جتنی ایک بدی وزنی کر دیتے ہیں، اس لیے قیامت کے دن گنی نہیں جائیں گی. قیامت کے دن والوزن یومئذ الحق، اس دن تولی جائیں گی. گنی جائیں تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فجر کی 2 رکعتیں ہماری 2 رکعتیں گنتی میں تو برابر ہیں، فرق تو وزن میں ہوگا نا. تو قیامت کے دن گنی جائیں گی. اچھا ہوتا یہ کہ ہم ایک مہینہ کرتے رہے مسلسل چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اور ہم نے سمجھا کہ بہت اب مجھے مزید کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اسی مہینے میں ہم نے کوئی ایسی بدی کر دی، اگرچہ وہ ایک ہے لیکن بڑی وزنی اور تباہ کن ہے. عموماً جو حقوق العباد میں جو کمی بیشی ہم کرتے ہیں نا، وہ ان بدیوں میں سے ہوتی ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے تب تک اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. بندے سے معاف کروا لو ٹھیک، نہیں تو پھر اس کا عوض دینا پڑے گا. تو یہ جو سلسلہ ہے کہ ہم نے سبق سیکھنا ہے ہر عبادت. حج پہ آپ دیکھ لیں، حج کے بارڈر کے اوپر آپ سے حرم میں پہنچنے سے پہلے آپ کے کپڑے اتروا دیے جاتے. آپ پینٹ شرٹ اتار دیں، آپ کندورا اتار دیں، آپ شلوار قمیض اتار دیں، آپ پاجامہ قمیض اتار دیں، آپ دھوتی ہٹا دیں، 2 چادریں پہن لیں، تاکہ سب سے پہلے تو وہ جو سانپ ہے نا، وہ اژدہا جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ میں افضل ہوں، کا اس کو نکالو، سائڈ پہ کرو، ایک جیسے بن کے آؤ میرے پاس. 2 چادروں میں کوئی کپڑا سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. یہ کپڑا تمہارے اندر تفریق پیدا کرتا ہے. یہ بھی ایک بت ہے، یہ بھی ایک خول ہے، ہٹا دو اس کو. اور وہاں پھر قسم قسم کے بندے ملتے ہیں اور وہ تنگ کرتے ہیں. حاجیوں نے ایک دوسرے کو ٹیسٹ کرنا نا، غیر مسلموں کا تو داخلہ وہاں منع ہے، ورنہ چلو کوئی ہندو منگوا لیے جاتے. اب مسلمانوں نے مسلمانوں کو ستانا ہے وہاں پہ تاکہ ٹیسٹ کیا جائے کہ میں مری ہے کہ نہیں مری. اچھا، اس زمین کی خاصیت یہ ہے کہ آپ جو چیز لے کر جاتے ہیں وہ اس میں برکت ڈال دیتی ہے.
اس لیے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، سازادے راہ لے کر ساتھ چلو، دوسروں کے ہاتھوں کی طرف مت دیکھو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن سب سے بہترین چیز ساتھ لے جانے والی تقویٰ ہے، اسے گاڑی نہ چھوڑ جانا، تاکہ اس کو بھی وہاں 1 کا لاکھ کروا کے لاؤ، وہاں سے برکت ڈلوا کے لاؤ۔ وہاں بھی جا کے اگر جھگڑا فساد کرنا ہے کس چیز پہ کہ اے سی کے سامنے میں نے سونا ہے، کہتا میں نے سونا ہے، سیٹ پہ میں نے بیٹھنا ہے، اس پہ میں نے بیٹھنا ہے، بس وہ صلہ بھی گاڑی نہیں پہنچتی کہ حاجی صاحب ایکسپوز ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، صرف نام لکھوانا ہے۔ تو ہماری عبادات کا اکثر و بیشتر مسئلہ یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے ان عبادات کا، ان ڈرلز کا، دیکھیں شہری دفاع کی مشقیں کروائی جاتی ہیں آپ کو، اس لیے کہ ایمرجنسی میں آپ کام آئیں، ملک کے دفاع کر سکیں آپ۔ اسی طریقے سے یہ مشقیں جو آپ کو کروائی جاتی ہیں تاکہ آپ سماج میں جائیں تو اس کا کوئی نتیجہ نکلے، تعاون کریں کسی کے ساتھ۔ اگر نہیں کرنا، ہمارے بزرگ جو تھے ان کے پاس علم کم تھا، ہمارا جو زمانہ تھا بچپن میں، اور ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں کو دیکھا، بزرگوں کو دیکھا، ان کے پاس علم کم تھا لیکن خدا کا خوف بہت تھا ان کے اندر۔ یعنی وہ جھوٹا قرآن اٹھانا، قرآن کا نام لو تو وہ کانپ جاتے تھے۔ لڑکیاں سال 2 سال 3 سال 4 سال 6 سال بیٹھی رہتی تھی، طلاق کو نہیں دیتا تھا، ڈرتے تھے لوگ۔ طلاق دیتے تھے تو تالاب کے کنارے جا کے وہ کنکریاں جو ہے وہ طلاق کہہ کے تو پانی میں پھینکتا تھا تاکہ وہ ان کا عذاب جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ خدا خوفی تھی ان کے اندر۔ اور قتل، کہیں سرخ آندھی چلتی تھی لوگ کہتے کہیں قتل ہوا ہے، کوئی بندہ قتل ہوا ہے۔ اب دیکھ لیں تو قتل ایسے ہو گئے کہ جیسے معمول کی چیز ہے، بلکہ ہم منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی بریکنگ نیوز ابھی چلے گی، کوئی قتل ہوا، کوئی ٹارگٹ کلنگ ہوئی، کوئی دھماکہ ہوا ہو۔ دروازے کھلے ہوتے تھے، بلکہ دیہات میں تو گیٹ کا رواج ہی نہیں کیوں ہوتا، موہ ہوتے تھے، موہ یا منگ ان کو کہتے، پورے کھلے ہوئے، ساری فیملی سہن میں لیٹی ہوئی ہے، کوئی پرواہ کوئی ڈاری کوئی۔ تو علم کم تھا، خوف خدا زیادہ۔ اب علم زیادہ ہو گیا، خوف خدا ختم ہو گیا لوگوں کے اندر۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم علم کو عمل میں لے کر نہیں آئے۔ دیکھیں تقی عثمانی صاحب نے غالباً اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ وہ عمرے پہ جا رہے تھے جدہ سے مکہ، تو رستے میں جو ہے وہ ایک ٹینکر کھڑا تھا، 50,000 گیلن اس پہ لکھا ہوا تھا اس کی کیپیسٹی۔ اس کا کہیں فیول ختم ہو گیا تھا، تو وہ بات کر رہا تھا کہ تھوڑا سا فیول مجھے دے دیں، میں آگے پیٹرول پمپ تک پہنچ جاؤں۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ دیکھو اس ٹینکر کے اندر 50,000 گیلن جو ہے یا لیٹر جو بھی ہے وہ بھرا ہوا ہے، یہ بھرا ہوا ٹینکر ہے اس فیول سے، لیکن وہ فیول اس کی اپنی ٹینکی میں کوئی نہیں ہے، تو ٹرک کھڑا ہو گیا، ٹینکر کھڑا ہو گیا۔ علم کا حال یہی ہے، ہم میں سے ہر ایک 50,000 گیلن لے کر بیٹھا ہوا ہے لیکن ٹینکی خالی ہے، کوئی ہم سے خوش نہیں ہے۔ آج کہتے ہیں نا کہ بندے نے کہا اللہ کے رسول کیسے پتہ چلے میں نیک ہوں؟ آپ نے فرمایا تیرا پڑوسی کہ نیک ہے تو نیک، اس سے پوچھو۔ اگر تیرا پڑوسی بھوکا سو گیا تو مومن نہیں۔ لیس بمؤمن من شبع وجارہ جائع، کبھی پوچھا ہے؟ اپنے بچے کی ہم سوچتے ہیں، کبھی پڑوسی کے بچے کا سوچا ہے؟ بیمار ہے، ہم سارے اسپتالوں سے بتائیں گے الشفا لے جائیں اس کو، پیمز میں لے جائیں اس کو، فلاں ڈاکٹر کے پاس، اس سے پوچھے تو صحیح، اس کے پاس گاڑی کا کرایہ بھی ہے بیچارے کے پاس کہ کوئی نہیں یار، الشفا بیچتے ہو، الشفا کے پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھو، دیکھو وہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا۔ بچی بیاہ نہیں ہے، پیچھے پڑے ہوئے بچی بیاہ دیں، یار آپ بچی بیاہ دیں، ماشاءاللہ بچی جوان ہے آپ کی، یار اس سے پوچھو بچی بیاہ نہیں کہ اس کے پاس کوئی پیسہ بھی ہے کہ کوئی نہیں، کون نہیں چاہتا بچی بیاہ دے؟ یعنی ہمیں فکر ہی نہیں اس چیز کی، احساس ہی نہیں۔ تو یہ ساری مشقیں بیکار کی جائیں گی اگر وہ ہماری زندگی میں نہ آئیں تو۔ اور علم جتنا زیادہ ہوگا سوال اتنا سخت ہوگا، یہ دنیا کا اصول ہے۔
آپ دیکھ لیں KG1 اور A1 یا KG2 اور A2 کے امتحانات میں فرق کتنا ہے؟ علم کا فرق ہے نا. جتنا علم زیادہ ہوگا ٹف ہوگا پیپر، معلوم زیادہ ہوگا. اس لیے وہ جو 6 سوال ہیں قیامت کے دن جن کا جواب دیے بغیر زمین پاؤں نہیں چھوڑے گی، ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو علم حاصل کیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا. کہتے ہیں کہ 1 ٹن علم کے مقابلے میں 1 چھٹانک عمل زیادہ وزنی ہوگا محشر کے دن، کام کی چیز ہوگی. تو جو ہم نے اس رمضان میں سیکھا ہے کوشش کریں کہ یہ ہمارے عمل میں آ جائے. گھر سے شروع کریں، گھر والوں کے ساتھ رویہ. صبر ہے نا، صبر اس کا دوسرا نام رمضان کا صبر ہے. پیاس لگی ہے آپ نے صبر کیا، بھوک لگی ہے آپ نے صبر کیا. یہ صبر آپ دیکھیں، وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ جو گاڑی والے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل والے ہوتے ہیں، بریکیں چیک کرتے ہیں یا اس کا کاربوریٹر صاف کرتے ہیں، اس کے بعد جب وہ ریس دیتے ہیں اسے اور وہ ڈان ڈان کرتا ہے تو ہمارے دل پہ ہاتھ پڑتا ہے، اس لیے کہ ہم نے پیسے دیے ہوئے ہیں، ہم نے اس کو اتنی سپیڈ نہیں مروائی جتنا مکینک وہ مروا رہا ہے اس کو، لیکن اس کی مجبوری ہے، اس کو میکسیمم پریشر دے کے تو چیک کرتا ہے. دوڑا کے زور کی بریک مارتا ہے، ہم کبھی اتنی زور کی بریک نہیں مارتے، لیکن وہ زور کی بریک مارتا ہے. رمضان وہی مہینہ ہے جس میں ہماری بریکیں چیک کی گئی ہیں. ہمیں حلال کو کھانے سے منع کیے گئے تاکہ ہم حرام کو کھانے سے رک جائیں. صبر، اولاد کے ساتھ اپنے معاملات درست کریں. یہ مار سے سدھرنے والی مخلوق نہیں ہے، یہ پیار والی مخلوق ہے. اولاد کے لیے اولاد میں اتنا پیار ڈال دیں آپ اپنے کہ آپ کی ناراضگی اولاد کے لیے سب سے بڑی سزا ہو. آپ ناراض ہو جائیں تو اس کو کھانا اندر نہ جائے. ابو ناراض، امی ناراض. ہم یہ جو ڈنڈا سروس کرتے ہیں نا 18 سال کے بعد جواب دے جاتی ہے. ہمارے دوست ہیں یہی نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھار، ماشاءاللہ بڑی طویل سفید داڑھی براق. یہ عصر کی نماز کے بعد آئے تو ایک مسئلہ بیان کیا، وہ کہنے لگا میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور رونا شروع. کہنے لگا میرا بچہ ہے، جوان ہو گیا ہے، بات نہیں مانتا، گالیاں دے کے بھی دیکھ لیا ہے، مار کے بھی دیکھ لیا ہے، گھر سے بھی نکال کے دیکھ لیا. میں نے کہا یہ منوانے والے تو یہ جو کام آپ نے کیے یہ تو منوانے والے، یہ تو باغی بنانے والے. اس سے کچھ نہیں ہوتا، آپ نے اس کا ٹائراڈ ہی توڑ دیا ہوا ہے. ایسے نہیں ہوتا. اولاد پہ 13-14 سال کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی، مرفوع القلم ہوتے ہیں یہ. اور یہ وہ عرصہ ہوتا ہے، ایک خاص لفظ اس کے لیے ذہن سے آ کے نکل رہا ہے، وہ جو ایک لائسنس ایکسپائر ہو جائے تو ایک مہینہ اس میں گریس پیریڈ. جی یہ 12-13 سال گریس پیریڈ ہوتا ہے. اولاد کو پیار سے یہ گزارنے چاہیے. نماز کے لیے لے کے آنا ہے، پیار کے ساتھ لے کر آنا. غلطی ہو جاتی ہے، درگزر کرنا ہے. عذر، جھوٹا عذر پیش کرے تو قبول کرنا ہے تاکہ فیس سیونگ ہو، تاکہ وہ باغی نہ ہو. آپ اگر اس کا عذر قبول نہیں کریں گے تو کیا کر لیں گے؟ اسے پھانسی دے لیں گے، 2-4 مکے ماریں گے، 2-4 تھپڑ ماریں گے، 2-4 گالیاں دیں گے، اس بات ختم ہو گئی. ختم ہو گیا. اب آپ نے جو ایک نسخہ آپ نے وہ دوائیوں والے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پوٹینسی لے لی، کورس پورا نہیں کیا دوائی کا، اس کے بعد اب آپ زیادہ پوٹینسی والی لیں گے تو آرام آئے گا، وہ آپ کے اندر اس کے خلاف ریزسٹنس پیدا ہو جائے گی. بالکل اولاد کے ساتھ یہی ہوتا ہے. ایک دفعہ جو آپ نے مارا ہے نا، اب اگلی بار اس سے زیادہ ماریں گے تو کوئی اثر ہوگا. اس کے وہ برا ہو گیا اتنا مارتا، وہ کہتے کیا کریں گے، ماریں گے ہی نا. 13 سال تھوڑے ہوتے تربیت کے لیے یار. بچہ سویا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے لیٹ سویا، ابھی اس کی نیند پوری نہیں، اس کو جوتے مار کے پانی ٹھنڈا ڈال کے گھسیٹ کے مسجد میں لانا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھانی ہے اس کو. یار ابھی تو اس کو بیچارے کے فرض بھی نفل ہیں، نماز کی نفرت اس کے اندر اتنی ڈالنی ہے. تو
اولاد وہ تو میں نے کہا اب کیا ہو سکتا ہے، مجھ سے ملائیں اس کو، آپ لے کر آئیں، میں بات کرتا ہوں اس سے. تو لائے، میں نے بچے سے بات، وہی بات اس نے کی کہ انہوں نے کبھی مجھے عزت دی نہیں. میں وضو کر کے جاتا ہوں، یہ میرا وضو چیک کرتے ہیں، کہتے تو نے نہیں کیا. میں قسمیں کھا دوں، کہتے نہیں کی. میں نماز پڑھتا ہوں، کہتے تو نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اتنی جلدی رکعت پڑھ لی ہے تو نے، اتنی جلدی نماز پڑھ. کہتے میری بات کا اعتبار ہی نہیں کرتے، میں نے سب کو چھوڑ دیا. جب پڑھ کے بھی کہتے نہیں پڑھی تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ. تو حضور اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال فتنہ، آزمائش. ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم. اولاد اور بیویاں انتہائی خطرناک گھاٹی ہے. فاحذروہم، سوچ سوچ کے قدم رکھنا ہے. فاحذروہم، یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کرے تمہارے دشمن ہیں، وہ دشمن نہیں. دشمن ہوتے تو اللہ کہتا ہے ان کی پسلیاں توڑو، ان کی ٹانگیں توڑو اور ان کے بال کاٹ دو. نہیں، وہ نہیں کہا. کہا ہے یہ بڑی خطرناک گھاٹیاں ہیں، یہ بڑے دو مشکل ہیں، بیوی کو ہینڈل کرنا، اولاد کو ہینڈل کرنا. پھر کیا فرمایا؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، یہ نہیں کہا تم ان کی ہڈیاں توڑو، ان کی ٹانگیں توڑو، ان کو الٹا لٹکاؤ، ان کی چمڑی اتارو. فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم درگزر کر دیا کرو، وَإِن تَعْفُوا، تم درگزر کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو. وَتَصْفَحُوا، اور چیپٹر کلوز کر دیا کرو، صفحہ پلٹ دیا کرو. ان کی غلطی کی جگالی نہ کرتے رہا کرو، ان کی غلطی کو تانا نہ بنا لیا کرو، پلٹا دیا کرو صفحہ. بچہ غلطی ہو گئی ہے، بھول جاؤ تم، تاکہ آئندہ وہ اس کو نہ دہرائے. تم تانا دیتے رہو گے، وہ اس کے اندر انسٹال ہو جائے گی. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. مغفر، ہیلمٹ، خود، وہ جو ہاتھ پاٹ کے اوپر ہوتا ہے. کہا تمہاری اولاد ہو پردہ ڈال دو، اور نہ محلے میں بتاؤ میرا بیٹا ایسا ہے، میری بیٹی ایسی ہے، میرا بیٹا ایسا. تم نہیں چھپاؤ گے تو کون چھپائے گا؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اللہ تمہارے چھپاتا نہیں ہے. اللہ نے اپنی مثال دی ہے، تم بھی تو کرتے ہو نا، میں تمہیں پال رہا ہوں. اس سے ذرا سی ہوتی ہے گھر سے نکال دیتے ہو، محلے میں اس کو بدنام کرتے ہو. اللہ چاہے تو تمہارے دروازے پہ لکھ کے تو آج تم نے کیا کیا ہے؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وہ بھی تو دیکھو نا، تمہیں لیے چل رہا ہے نا، تو اس کو دے کر ان کو لے کر چلو. غلطیاں ہوتی ہیں، بیوی سے ہو جاتی ہے، اولاد سے ہو جاتی ہے. یہ تربیت ہے ہماری عبادات کی، اور اسے آپ اڈاپٹ کریں گے تو سکھی رہیں گے. گھر برباد ہو گئے ہیں. ہمارے 70-80% لوگوں کے گھروں کے اندر تندور ہے، نہ بیوی کہنے میں ہے، نہ اولاد کہنے میں ہے. بڑے بڑے عہدوں پر ہیں لیکن پریشان ہیں گھر سے. گھر جانے پہ دل نہیں کرتا ان کو. کہتے ہیں جی میں سمندر کے کنارے بیٹھا رہتا ہوں. میں نے گھر کو جہنم بنا کے پھر سمندر کے کنارے ہی بیٹھنا ہے بھائی صاحب. یار تم اتنا گھر کے والوں کے ساتھ ایسے، تم باہر جاؤ تو وہ مس کریں تمہیں، وہ بار بار کال کر کے پوچھیں آپ کہاں ہیں. یہ عمل سے ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سے زیادہ اچھا ہوں، اس لیے اچھا ہوں. چلیے نماز کا وقت. نماز کا طریقہ تو آپ کو پتہ ہے. پہلی تکبیر